الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المؤمن الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے، اور اس مہینے کے بارے میں ہمارے اوراق کے آقا و مولا حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. میرے آقا علیہ السلام اس مہینے میں روزوں کا بڑا اہتمام فرماتے، بڑی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے، گویا کہ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. پروردگار عالم اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ ایسے نازک حالات میں صبر و شکر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں نے اپنے پچھلے خطاب میں بھی یہ بتایا تھا کہ تمام حوادثات، تمام مصائب و آلام اور دین کے خلاف تمام باطل طاقتوں کا مقابلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو انشاءاللہ کفر و شرک کی ساری سازشیں ایک طرف، ساری ترکیبیں ایک طرف، سارے فریب اور مکاریاں ایک طرف، اور ہمارے سینے کا ایمان ایک طرف. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہمیں اس ارشاد کو سن کر سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسے نازک حالات میں ہمیں اپنے ایمان کا، اپنے دین کا، اپنی شریعت کا، اپنے تشخص کا، اپنی تہذیب کا، اپنے کلچر کا، اپنی قوم کا اور اپنے بچوں کا تحفظ کس طرح کرنا ہے اور کیسے زندگی گزارنا ہے، ہمیں اسے اللہ رب العزت کی توفیق سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین برحق ہے، اس لیے اس دین کو قبول کر لینے کے بعد ہم پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اسلام کو بہت غلط سمجھا. اس نے دین کو حقیقت میں سمجھا ہی نہیں.
اس لیے کہ یہ دنیا کا ہر شخص چاہے وہ کوئی بھی ہو اس بات کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے اور مانتا بھی ہے کہ منزل جتنی بلند ہوتی ہے محنت اتنی زیادہ کرنی پڑتی ہے. جتنے بڑے عہدے پہ پہنچنا ہے اتنا ہی زیادہ سنگھرش اور اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کی صحبت اختیار کی، حضور کے ساتھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے بلانے سے درخت چل کے آ کر نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے اختیار کی بنیاد پر اللہ نے جو تصرف آپ کو عطا فرمایا، کفار و مشرکین کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ گزرتے ہیں تو بڑے بڑے پہاڑ نبی کو سلام کرتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت اگر کسی کھارے کنویں میں تھوک دیتے ہیں تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ اپنے انگلیوں کی گھائیوں سے اپنے عاشقین کو، اپنے چاہنے والوں کو میرے آقا جام محبت پلا رہے ہیں، ان کی پیاس کو سیراب کرتے نظر آ رہے ہیں. میرے آقا کی یہ تمام معجزات صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. مگر آپ مجھے بتائیں، کیا آج تک پوری تاریخ انسانیت میں اتنی بڑی آزمائش، اتنے بڑے مصائب و آلام دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، اتنی سختیاں کسی اور پر ہوئیں جتنا صحابہ کرام پر ہوئیں؟ آپ مجھے بتائیے. جتنے مصائب و آلام صحابہ نے برداشت کیے ہیں اور جو قربانیاں نبی کے ان عاشقوں نے اللہ کے راستے میں پیش کی ہیں، کیا ایسی بے مثال قربانی ہمیں اس پورے 1400 سال میں کہیں اور نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی. کیا مطلب انہوں نے اسلام کو کیا سمجھا تھا کہ ہمارے نبی تو صاحب اختیار ہیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے. وہ یہ جانتے تھے، مگر کیا انہوں نے ایسا کیا کہ اگر انہیں دین کے راستے میں کوئی تکلیف ہوئی تو ترنت حضور کی بارگاہ میں شکایت کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسے ختم کرائیے. کیا انہوں نے اپنی قربانیاں پیش نہیں کی؟ اپنے بچوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اپنے پریوار کو بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر مارتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے اپنی زمین، مکان، جائیداد سب کچھ اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کر وہ ہجرت کرنے پہ مجبور نہیں ہوئے؟ کیا وہ ستائے نہیں گئے؟ کیا وہ مارے نہیں گئے؟ کیا ان پر سختیاں نہیں ہوئی؟ مگر ایک صحابی ایسا نہیں تھا، ایک صحابی نبی کا عاشق جس نے اللہ کے دین سے بغاوت کی، جس نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا ہو کہ جب آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ موجود ہیں، تو یا رسول اللہ یہ سختیاں کیوں ہیں؟ اور کیا خود انہوں نے نبی کو پتھر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ کیا خود انہوں نے رسول پاک کے جسم پاک سے بہتے ہوئے خون کو نہیں دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے حضور کو پتھر مارتے نہیں دیکھا؟ سختیاں برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ پھر ہم نے ایسا کیوں سمجھ لیا کہ دین کے راستے میں
ہم کوئی سختی برداشت نہیں کریں گے، باقی دنیا کے معاملے میں ہو تو چاہے جتنا ہم جھیل لیں۔ آج عالم یہ ہے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑ بھاگ کر سکتے ہیں، ڈانٹ سہ سکتے ہیں، مار کھا سکتے ہیں، مقدمات کرتے ہیں، جیل جاتے ہیں، سب کچھ برداشت ہوتا ہے، مگر دین کے معاملے میں کوئی سختی اگر آ جائے تو پھر ہم اور آپ سوچتے ہیں بس دعا کر کے یہ سختی ٹل جائے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صحابہ کرام نے نبی کے معجزات دیکھے، تصرفات دیکھے، پھر بھی اس تاریخ میں صحابہ جیسا بے مثال کردار والی شخصیتیں آپ کو اسلام میں نظر نہیں آئیں۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اس کائنات کا ایک اصول ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی اپنے کو آزمانا ہو نا، کسی دوست کو آزمانا ہو تو مصیبتوں میں آزماؤ۔ کہتے ہیں نا، خوشی میں، فراوانی میں، دولت میں، آسانی میں سارے دوست بن جاتے ہیں، سب اپنے بن جاتے ہیں۔ اگر تمہیں واقعی اپنا سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ تمہارا اپنا ہے کون، تو ختنے کے موقع پر تو ہزاروں کی بھیڑ آئے گی، شادی کے موقع پہ ہزاروں کی بھیڑ آئے گی، گھر بوجھ کے موقع پہ ہزاروں کی بھیڑ آئے گی، لیکن جب تم پر مصیبتیں ٹوٹے تب دیکھو کہ تمہارا ساتھ کون دیتا ہے۔ جو مصیبت میں تمہارا ساتھ دے حقیقت میں وہی تمہارا اپنا ہے۔ اگر انسان اپنوں کو مصیبتوں میں پہچانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے مخلص بندوں کی آزمائش کے لیے ان پر مصیبتیں ڈالتا ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اللہ کے مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے۔ اللہ کا فرمان سنیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تم سے آزمائش لیں گے، تمہیں ضرور آزمائیں گے، بچ نہیں سکتے۔ ایمان لائے ہو تو ایمان پر کھرا اترنا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مخلص ہونے کا تمہیں امتحان دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی منزل تمہارے لیے رکھی ہے، بہت بڑا مقام تمہارے لیے رکھا ہے، آخرت کی ساری عزتیں صرف تمہارے لیے ہے۔ تو یوں ہی پالو گے؟ ایسے ہی ملے گی؟ نہیں، وہ صرف اللہ کے مخلص بندوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارے اوپر کچھ خوف ڈال کر، تم پر بھوک مسلط کر کے، بھوکا رکھ کے، تمہیں ڈرا کر کے، تمہاری کھیتیوں کو برباد کر کے، تمہاری جانوں کو برباد کر کے، تمہاری اولادوں کو اٹھا کر کے، تمہارے اپنوں کو موت دے کر کے، اللہ فرماتا ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے۔ پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا، ماحول تمہارے خلاف ہوگا، آگے دنیا دیکھ لے اللہ کے مخلص بندے کیسے ہوتے ہیں، اور اس سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو روشنی ملتی ہے، انہیں ایمان پہ قائم رہنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی، میں آیت مبارکہ کا ترجمہ مکمل کروں گا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سچے عاشق رسول ہیں۔ ایک لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ایک سازش کے تحت انہیں مشرکین نے گرفتار کر لیا۔ حضرت خبیب بن عدی گرفتار ہو گئے اور پھر انہیں کئی دن بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد
انہیں سولی لٹکانے کے لیے تختہ دار پہ چڑھانے کے لیے لے کے چلے، اور سولی دینے کے لیے جب انہیں کھڑا کیا، دونوں طرف لکڑی میں ہاتھ باندھ دیے، ان کے جسم کو ایک لکڑی سے باندھ دیا، کھڑا کر دیا، اور انہیں طرح طرح سے تانا زنی انہیں کی گئی، انہیں مارنا شروع کیا، اتنا مارا گیا کہ کئی مرتبہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کے باوجود ان مشرکین کو آپ پر رحم نہ آیا، یہاں تک کہ بھالا لے کر کے ان کے جسم کو چھیدنا شروع کیا۔ ایک مشرک نے، ایک دشمن خدا نے ان کے جگر میں اپنا بھالا اتارا، اور اس وقت اس نے کہا کہ اے خبیب، اس وقت یقیناً تیری خواہش یہ ہوگی کہ کاش تیری جان چھوڑ دی جاتی، تجھے چھوڑ دیا جاتا، اور تیری جگہ محمد کو سولی دی جاتی۔ معاذ اللہ، اتنا سننا تھا جو اب تک اپنے زخموں کے باوجود صبر کا پیمانہ بنا ہوا تھا، یہ جملہ سن کر کے تڑپ اٹھا، تڑپ گئے، اور خبیب بن عدی نے کہا، اے نادان، تجھے معلوم نہیں، افسوس کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان عطا کی ہے، اگر اللہ نے 100 جانیں دی ہوتی تو ایک ایک کر کے مصطفیٰ کے نام پہ قربان کر دیتا، مگر مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے بدلے حضور کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ایمان ہے، اور یہ ہے صحابہ کرام کا کردار۔ کہتے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان چھوڑ دی جائے اور اس کے بدلے میں حضور کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھا دیا جائے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں۔ بہرحال وہ تو شہید ہو گئے، شہید محبت ہو گئے، شہید عشق ہو گئے، مگر آج ان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں جمعے کے خطبوں میں ان کی شہادت کو سلام کیا جاتا ہے، اور جنت میں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مان لو، یہ مان لو کہ راہ وفا میں چل پڑے ہو، راہ محبت میں چل پڑے ہو، اللہ کے مخلص بندے ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی آزمائش سے بچ جاؤ۔ یار، جب انبیاء نہیں بچتے، جب اولیاء نہیں بچتے، شہداء نہیں بچتے، اللہ انہیں بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، تو ہم کہاں کے ہیں؟ ہم پر آزمائش کیوں نہیں آئے گی؟ آئے گی تو، مگر اللہ فرماتا ہے، آگے ارشاد کیا ہوتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتا مگر اے محبوب، آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، آزمائش تو میں ہی لوں گا، آزماؤں گا میں، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصائب و آلام آئیں گے، لیکن پھر فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، مگر آپ ان ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا۔ اس کے باوجود وہ عہد کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ ایمان پر قائم رہتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ انہیں بشارت دے دیجئے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، اور پروردگار عالم ایسے لوگوں سے راضی ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں،
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں. ہر دور میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں، اسلام کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. جس زمانے میں جیسے حالات ہمارے سامنے ہو، ہمیں اسلام کی اس تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اگر آپ اتنی لمبی تاریخ پر توجہ نہ دیں تو کوئی بات نہیں، نبی پاک کی سیرت ہی ہمارے لیے کافی ہے. آپ نے دیکھا نہیں، ان تمام تصرفات کے ساتھ، ان تمام عظمتوں کے باوجود، اللہ کا سب سے پیارا محبوب، سب سے پاورفل انسان ہونے کے باوجود 13 سال تک آپ سختیاں سہتے رہے. 13 سال تک 13 منٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی. 13 سال تک مصطفیٰ جان رحمت مکے والوں کی سختیوں کو برداشت کرتے رہے، اور ایسی سختیاں کہ 13 گھنٹے آپ کے لیے بھاری ہو جائیں گے. مصطفیٰ پیارے نے 13 سال صحابہ کرام کو پھر معجزات کیوں دکھائے؟ معجزہ اس لیے دکھایا تاکہ تم مجبور نہ سمجھنا، مصطفیٰ جان رحمت کو بے بس نہ سمجھنا، تاکہ تم دیکھ لو جو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اس کی خدائی پر قادر ہے، وہ ان انسانوں پر کس قدر قادر ہوگا. وہ چاہے جس کی دعاؤں سے بساتے عالم پلٹ سکتی ہے، اگر وہ دعا کر دے اور دعاؤں کی برکتیں اس نے دکھائیں تو کیا سے کیا ہو جائے. مگر اللہ کے نبی نے ہمیں رہتی دنیا تک جتنے بھی ایمان والے ہیں حق پر قائم رہنے کا طریقہ بھی سکھایا، حق پر چلنے کا جذبہ بھی دیا، اور یہ بھی بتایا کہ سختیاں برداشت کر کے پھر بھی ایمان پہ قائم رہے تو حقیقت میں وہی بندہ اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے، اور اس کے اجر و ثواب کو تم سمجھ نہیں سکتے. اتنا اجر و ثواب کہ مصطفیٰ پیارے بھی سختیاں برداشت کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتے ہیں، اور اس کا ثواب کیا ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ایسے حالات میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں. جب اس بات کا یقین رہے گا، آپ سوچو کہ 10 آدمی جھوٹے ہیں، آپ ان کے اوپر ان 10 میں ایک آدمی سچا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، باقی 10 کے 10 جھوٹے ہیں. ان 10 کے اندر وہ طاقت کبھی پیدا نہیں ہو پائے گی جو ایک سچے کے اندر ہے. بات سمجھے آپ؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ میں سچے راستے پر ہوں. تو جس وقت آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، پھر سختیاں جھیلنا کوئی بڑے کام، بہت مشکل کام نہیں ہوگا. اس لیے کہ سچائی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ آپ کو بڑا حوصلہ دیتا ہے، آپ کو بڑا ہمت دیتا ہے. چاہے کچھ ہو جائے، جو حق ہے وہی حق ہے. یہ سچائی کی ہی طاقت ہے. یہ سینے پہ بھاری بوجھ ہے، زبان باہر ہے، آنکھیں پتھرا چکی ہے، روح نکلنے والی ہے. تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غلام کو دیکھ رہے ہیں. جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف غلام کا عشق ہے اور دوسری طرف مکے والوں کی سختیاں ہیں. ایک طرف ظلم و بربریت ہے، دوسری طرف نبی کا عاشق ہے. ایک طرف سچائی کی طاقت ہے، دوسری طرف کفر کا ظلم ہے. مگر جیت کس کی ہوئی؟ فاتح کون ہوا؟ ایک اللہ کے رسول کے ایک عاشق نے. اس وقت بھی یہ جب مصطفیٰ پیارے نے کہا کہو بلال کیا حال ہے، تو مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، ارے یہ سختیاں کچھ نہیں، اے میرے آقا ہر ظلم ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. یا رسول اللہ آپ ہمارے ہیں اور آپ نے مجھے قبول کر لیا، پھر ان سختیوں کی کیا حیثیت ہے؟
زیادہ سے زیادہ یہ ہماری جان لیں گے، مگر یا رسول اللہ وہ ایمان کبھی نہیں لے سکتے جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو ایسے میسج دیں کہ آج ہمارے اور آپ کے لیے دین پہ قائم رہنا کتنا اہم معاملہ ہے۔ تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ انسان اپنے دین پر قائم رہے، اپنے ایمان کا تحفظ کرے، اور صحابہ کرام کے ان واقعات کو دیکھ کر کے صبر حاصل کرے، حوصلہ حاصل کرے اور اللہ کے حوالے کرے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، حالات وہی بناتا بھی ہے، حالات کو وہی بدلتا بھی ہے۔ حکومتیں لانا، حکومتوں کو بدلنا، یہ سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ اس کی ساری حکمتیں بندوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ جو کرتا ہے وہی بہتر ہے۔ ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے اور پوری طاقت کے ساتھ، پورے شوق اور جذبے کے ساتھ اپنے ایمان پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہی طریقہ ہے حالات سے مقابلہ کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام کی تمام اچھائیوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خلاف جتنے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں ہمیں اپنی زندگی سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے دنیا کو جواب دینا ہوگا کہ اسلام وہ نہیں جو ہمارا دشمن تمہیں بتاتا ہے، اسلام وہ ہے جس پر نبی کے غلام عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔